الاقصی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے نبی کو، پاک ہے میری ذات جو میں اپنے نبی کو رات کے وقت میں مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ سے اور مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ مسجد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی زمین خریدی۔ پہلی مرتبہ زمین کے مالک سے ایگریمنٹ ہوا تو طے ہو گئی بات، لیکن اس کے باوجود وہ پھر گیا کہ میں اس کا اور زیادہ پیسہ لوں گا۔ پھر دوبارہ ایگریمنٹ ہوا، پھر گیا۔ تیسری مرتبہ میں جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس زمین کو خریدا، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لیے فرما رہا ہے کہ میں نے اس جگہ کے اطراف میں ارد گرد جو ہے مسجد اقصی کے قریب و جوار کی جو زمین ہے اس میں نے برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینہ ہجرت کرنے کے بعد 17 مہینہ تک اس کے طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، اور مسجد قبلتین جہاں پر آج موجود ہے وہاں پر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ جو ہے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، تو نماز ہی کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے اگلی جو نماز آئے گی اس میں جو ہے میں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لوں گا، لیکن جبرائیل امین اسی وقت آئے نماز کے دوران، اور آپ نے ذرا بھی تاخیر نہیں کی، اللہ کا حکم کو پورا کرنے میں فوراً اپنا رخ بیت اللہ کی طرف پھیر لیا۔ اس لیے اس جگہ کو، اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں۔ بہرحال وہ بڑی مقدس اور پاکیزہ مسجد ہے، اور اس کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور انبیاء کو وہاں بھیجا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گاؤں کا نام بھی خلیل اللہ الخلیل گاؤں ہے، وہاں آج بھی موجود ہے۔ تو اور بھی انبیاء علیہ السلام بہت سارے وہاں ارد گرد تشریف لائے اور وہاں پر آرام بھی فرما رہے ہیں۔ دوسری مقام پر اللہ فرما رہا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جس کو کمزور بنایا گیا تھا اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنایا، کہ جس سرزمین میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کا وارث بنایا اہل ایمان کو، اور اس وقت مسلمان کمزور تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے مضبوطی عطا فرمائی اور اس جگہ کا وارث بنایا۔ دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم کو یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کو نجات دی ایک ایسی سرزمین کی طرف کہ جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھ دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اللہ کا حکم ہوا کہ آپ یہاں سے نکل کر فلسطین اور کنعان میں چلے جائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرات جو ہے فلسطین کی طرف مسجد اقصی کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہیں سے پھر حکم ہوا کہ اپنے بچے کو وہاں اور ان کی ماں کو وہاں لقدق میدان میں جہاں بیت اللہ ہے وہاں چھوڑنے کا حکم آیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر آئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے لیا، اور اس جگہ کی بیت المقدس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان آیات کے اندر، اس سرزمین کی فضیلت بیان کر رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز و تند ہوا کو مسخر کر دیا تھا، جو ان کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس میں ہم نے برکت رکھ دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسا ہوائی جہاز عطا فرمایا تھا جس میں تیل وغیرہ نہیں ڈلوانا پڑتا تھا، اور ہواؤں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ نے مسخر کر دیا تھا۔ وہ سرزمین بھی اسی جگہ ہے جہاں پر ایک چونٹی کا واقعہ پیش آیا جس کا نام
सूरत नमल रखा गया। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे, एक चींटी जो है वो चींटी बाहर निकली हुई थी बहुत सारी, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर उधर से गुजरने वाला था। तो एक चींटी ने कहा, ए मेरी कौम की चींटियों, अपने अपने सुराखों में वापस चली जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा, कहीं बेशऊरी में उन्हें पता ना चले और तुम रूंध जाओ और तुम जो है ख़त्म हो जाओ, इसलिए तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ। चींटी की आवाज़ हवा के ज़रिए से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कानों में अल्लाह ने पहुँचाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शुक्र का सजदा किया कि या अरहमर राहिमीन, तूने जो है इतनी बारीक और इतनी हल्की और छोटी मखलूक की आवाज़ सुनने की मुझे सलाहियत और तौफीक अता फरमाई। एक चींटी होकर कौम की इतनी हमदर्द थी, उसका अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई, उसका वाक़या अल्लाह ने इस उम्मत के लिए कुरान में ज़िक्र फरमाया। ये चींटी है जानवर, उसको अपनी कौम से कितनी हमदर्दी है। हम इंसान होकर इंसानियत के हमदर्द नहीं हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान का भाई है, किसी को हलाल नहीं अपने भाई को नुकसान पहुंचाए। हमारी मिसाल अल्लाह के रसूल ने ऐसी दी जैसे एक जिस्म है, उसमें फोड़ा निकल आए तो सारा बदन दर्द कर महसूस करता है। इसी तरह अगर एक बंदे को, एक ईमान वाले को, मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंच रही है, उसके दुख और दर्द में हम सबको शरीक होना चाहिए। अगर मशरिक का मुसलमान है, उसके पैर में कांटा चुभ रहा है, तो उसका दुख दर्द मगरिब के मुसलमान के अंदर होना चाहिए। क़यामत का रोज़ अल्लाह पूछेगा, तुमने अपने भाइयों को बेयार और मददगार छोड़ दिया था। इतने सारे मुसलमान चारों तरफ हैं, लेकिन कोई एक मुसलमान हमदर्दी के लिए और उनकी मदद के लिए पहुंचने के लिए तैयार नहीं। अल्लाह के हम क्या जवाब देंगे? हम यहाँ दुआ तो कर सकते हैं, रोज़ा तो रख सकते हैं उनके लिए, कामयाबी के लिए, मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए रोज़ा, और फ़लस्तीनी मज़लूम मुसलमानों के लिए दुआओं का अहतमाम, आयत करीमा कुनूत नाज़िला का अहतमाम, और इसराइल के तौर तरीक़े को छोड़ें और जो उसकी बनाई हुई चीज़ें हैं उनका बाइकाट करें, उनको तर्क करें। क्या इतना तो कर सकते हैं ना? अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।